الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا صابرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 22واں پارہ سورہ سبا کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، البتہ تحقیق قوم سبا کے لیے ان کی رہائش کے لحاظ سے نشانی ہے. البتہ تحقیق قوم سبا کے لیے ان کے گاؤں، ان کے شہر، ان کی رہائش کے لحاظ سے عبرت کی نشانیاں ہیں. جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں ان کے بستی کے قریب جو وادی تھی اس میں دائیں بائیں باغات تھے اور حکم یہ تھا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ یہ نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. ورب غفور، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. ان نعمتوں کو استعمال کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ بڑا مہربان اور مغفرت والا ہے، اس سے اپنی معافی چاہو. مطلب تمام نعمتوں کے استعمال کرنے پر ایک ہی حکم تھا کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ، نعمتیں باقی رہیں گی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آپ کی دعا ہے اللہم ارزقنا لسانا ذاکرا، اے اللہ ہم سب کو ذکر والی زبان عطا فرما، وقلبا شاکرا، شکر بجا لانے والا دل عطا فرما، وبدنا علی البلاء صابرا، اور مصیبتوں پر ہمارے جسم کو صبر کرنے والا بنا. اس حدیث میں بھی گویا کہ صبر و شکر مانگا گیا ہے. کوئی مصیبت آ جائے تو صبر، اور جب نعمت یاد آئے، ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہی ہمارے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں تو نعمتوں پر ہر حال میں شکر بجا لایا جائے. اور شکر کی توفیق نہیں ہے تو اللہ سے شکر کی توفیق مانگی جائے. جب انسان محاسبہ کرے نا
اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کو سوچے تو پھر ضرور اپنے منعم پر شکر بجا لانے کی توفیق ہوگی۔ منعم احسان کرنے والا، اور سب سے بڑا احسان کرنے والا انسان کے اوپر اس کا اپنا خالق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام انسان کے محسن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد استاد محسن ہے، والدین محسن ہے، ساتھی محسن ہوتے ہیں، اور بندے بھی محسن ہوتے ہیں۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکر بجا نہیں لاتا تو وہ اللہ کا شکر بجا کیسے لا سکتا ہے؟ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو یہ شخص اللہ رسول کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ان کی نعمتیں تو لامتناہی ہے۔ کسی انسان کا کسی انسان کے اوپر احسان محدود ہوتا ہے، کسی نے کسی کو نوکری دلا دی، کسی نے کسی کو راستہ دکھا دیا، کسی نے کسی کو کھانا کھلا دیا۔ انسان کا انسان پر احسان محدود ہوتا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی آپ کو ہدیہ دے تو آپ اس کو ہدیہ دیں، اور اگر ہدیہ نہیں دے سکتے تو اس کو کہیں جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء فی الدارین، تو آپ نے اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے۔ تو جو انسان اپنے محسن انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو اللہ کا اور رسول کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ اس کی نعمتیں تو لامتناہی ہے۔ جدھر دیکھیں آپ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے دیکھیں تو نبی واسطہ بنا، نبی کی ہمارے اوپر سب نعمتیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بندے کے ذمہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، اپنے منعم کا۔ اور سب سے بڑا منعم انسان کا وہ اللہ رب العزت ہے۔ شکر ہے کیا؟ فرمایا کہ اپنے منعم حقیقی کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو پہچانو۔ آپ کا جو محسن ہے اس کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، وہ کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، وہ کیا ہیں، ان کو پہچانو۔ تو اپنے محسن کی ان چیزوں کو بجا لاؤ جو اس کو پسند ہے، ان چیزوں سے رک جاؤ جو اس کو ناپسند ہے۔ اس کو شکر بجا لانا پسند ہے، اس کو اچھے اخلاق پسند ہے، اس کو سچ پسند ہے، اس کو دیانت پسند ہے، اس کو امانت پسند ہے، اس کو وعدہ وفائی پسند ہے، یہ بجا لاؤ۔ اس کو جھوٹ نہیں پسند، دھوکہ نہیں پسند، شرک نہیں پسند، بدعت نہیں پسند، ان سے بچو۔ علماء تصوف نے اس کو اور آسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ہر نعمت کو جائز کاموں میں استعمال کر رہے ہو تو یہ شکر ہے، اور اللہ کی کسی نعمت کو ناجائز کاموں میں استعمال کر رہے ہو تو ناشکری ہے۔ پیسہ آیا جائز کاموں میں استعمال ہو رہا ہے، دیا ہی اللہ نے اس لیے ہے، اور اگر ناجائز کاموں میں استعمال ہو رہا ہے تو ناشکری ہے۔ یہی جسم ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو رہا ہے تو اس کا شکر ادا ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو ناشکری ہو رہی ہے۔ اسی کو اسراف اور تبذیر میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔
تبذیر، اسراف. تو بعض رات نے تبذیر کا اور اسراف کا فرق یہ لکھا ہے کہ ہر وہ پیسہ جو گناہ میں استعمال ہو وہ تبذیر ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے. اور ہر وہ پیسہ جو حد سے زیادہ استعمال ہو وہ اسراف ہے. اب ایک ہوٹل پہ گیا، بڑی روٹیاں، اس کو کھانا بڑا اچھا لگا. اس کو پتہ ہی ہے کہ میں تو بڑی بات ہے 3 روٹیاں کھا لوں گا، 5 کھا لوں گا، لیکن اسے اچھی بڑی لگی ہیں 10 خرید لی ہیں. بے شک ان 10 کا پیسہ بھی دیا ہے اور کھا 10 نہیں سکا، 2-4 کھا سکا ہے، باقی ضائع ہو گئی ہیں. یہ اسراف ہے، یہ بھی گناہ ہے. جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کرنا، میانہ روی رکھنا، یہ شریعت کا مطلوب حکم ہے. تو اپنے منعم کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو پہلے تو پہچاننا ہے، پھر اس کے بعد پسندیدہ چیزوں کو بجا لانا ہے، ناپسندیدہ چیزوں سے رکنا ہے. اب جہاں کہیں کوئی ناپسندیدہ چیز کر لی ہے تو منعم کے دور ہو جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا یہ وہ کام کر رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور برائی کرتا جائے گا، دور ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ راندہ درگاہ ہو جائے گا، وہ لسٹ سے ہی نکل جائے گا. ناپسندیدہ کام جو اللہ رسول کا ہے اس نے اگر کر لیا تو حل یہ ہے کہ فوراً استغفار کرے، فوراً توبہ کرے اور پھر قریب آ جائے، اللہ رسول کی پسندیدہ چیزوں کو بجا لائے تو اللہ کا مقرب بنے گا. امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو اور آسان کیا ہے. کہا کہ جو بندہ شکر بجا نہیں لاتا تو شیطان کے قریب ہو جاتا ہے. یہ تو قرآن آیت ہے، ابھی بتاتا ہوں. فرمایا کہ شیطانی حملہ 2 طرح ہوتا ہے، ایک فضائی حملہ ہوتا ہے، ایک زمینی حملہ ہوتا ہے. شیطان کا فضائی حملہ اڑتے اڑتے جو حملہ ہوتا ہے وہ پہلا ہے، اور وہ حملہ یہ ہے کہ یہ شیطان کا شاگرد ہو جاتا ہے اور پھر وسوسے برے اس کو آنے لگ جاتے ہیں، اور تو کچھ کر نہیں سکتا، برے خیالات میں مزے لیتا رہتا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہی بات ہے کہ ایک بندہ تھا، کہتا ہے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو گیا، آدھا کام ہو گیا، آدھا رہ گیا. وہ لوگوں نے پوچھا آدھا کون سا ہو گیا؟ کہتا میں راضی ہوں. وہ راضی نہیں ہے، آدھا تو ہو ہی گیا. تصور کی دنیا میں برے خیالات میں مگن ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، جو سرمایہ ہے وہ لٹ رہا ہے. سب سے پہلا حملہ شیطان کا وہ ہوائی ہوتا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ یہ کہ یہ اس کا شاگرد ہو جاتا ہے اور برے خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے برا خیال آئے، جو نیک بندہ ہوتا ہے نا فوراً استغفر اللہ سبحان اللہ نیک کام میں مصروف ہو جاتا ہے، بس وہ ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے ادھر ہمارا بس نہیں چل سکتا. اور قرآن کی بھی آیت ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو صحیح معنی میں ایمان والے ہیں اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اگر شیطان کا بس ہمارے اوپر چل رہا ہے تو نہ ہمارا ایمان کامل ہے نہ ہمارا بھروسہ کامل ہے. قرآن کی آیت ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو کامل ایمان والے ہیں، کامل بھروسے والے ہیں. جو ہوتا ہے رب کی رضا سے ہوتا ہے، اس کا کامل ایمان ہے، بھروسہ ہے. لیکن اگر شیطان کا بس ہمارے اوپر چل رہا ہے تو پھر سوچو، قرآن مجید کی ہے 14واں پارہ
سورہ نحل کہ پھر کامل ایمان بھی نہیں ہے اور کامل بھروسہ بھی نہیں ہے. ابھی رسم میں چل رہا ہے ایمان والا، رسمی ایمان والا ہے، حقیقی ایمان والا ابھی نہیں ہے. ابھی ایک کمزور دشمن کا مقابلہ بھی نہیں کر سک رہا. کمزور دشمن ہے شیطان، کبھی دشمن نہیں ہے. قرآن نے جو کبھی شیطان لکھا ہے وہ ان کیدکن عظیم، عورتوں کا لکھا ہے کہ عورتوں کا مکر و فریب شیطان سے بھی بڑا ہے. شیطان کے مکر کو تو ضعیف لکھا ہے، انسان تو بڑا قوی ہے. انسان اپنے کمزور دشمن کا بھی ابھی تک مقابلہ نہیں کر رہا. تو پہلا جو شیطانی حملہ ہے وہ ہوائی ہے، فضائی ہے. اس سے یہ مومن بندے کو شیطان اپنا شاگرد بناتا ہے اور برے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے. اور شیطان ایک جسم رقیق رکھتا ہے، ہوائی جسم ہے اس کا، ناری ہے. ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان ان کے انسان کے جسم کی رگوں میں اس طرح پھرتا ہے جیسے خون رگوں میں چلتا ہے. تو وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے. اور بچنے کا طریقہ اتنا بڑا کوئی نہیں ہے، بس ایک مرتبہ استغفر اللہ، شیطان بہت دور چلا جائے گا. لیکن ہم نے تو شیطان کو دوست بنا کے رکھا ہے، اس کو بغل میں سلا کے رکھا ہے. اس کو بھگاتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں. وہ دور کیسے جائے گا؟ ہم سے غفلت ہوتی ہے تو بڑی بڑی تصویریں گھر میں رکھی ہیں شیطان کو قریب رکھنے کے لیے. جاندار کی تصویر تو منع ہے. اور اس کے علاوہ شوقیہ کتے پال رکھے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. رحمت کے فرشتے دور، جہنم کے فرشتے قریب بلا رہے ہیں. تو پہلا شیطانی حملہ جو انسان کو شاگرد بناتا ہے ہوائی ہے، اور وہ برے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے. اب یہ آسان کام ہے، ہر کوئی سوچ سکتا ہے کہ مجھے برے وسوسے کس طرح آتے ہیں. برے وسوسے سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس کا استمرار منع ہے. برا جیسے وسوسہ آیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو 4 دفعہ آئیں گے پھر آئیں گے بھی نہیں کہ ادھر تو محافظ اچھا موجود ہے. یہ ظالم نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا تو فوراً میں نے اپنے باب تقوی پہ اپنا پاسباں بدلا. وہ جو 4 مرتبہ حملہ کرے گا وہ سمجھ جائے گا ادھر دفاعی پوزیشن مضبوط ہے، ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے وقت ضائع کرنا ہے، وہ کدھر اور جائے گا. دوسرا شیطانی حملہ زمینی ہوتا ہے، وہ اس کے بعد ہوتا ہے. یہ دشمن ہمیں بھی چیک کرتا ہے نا، کبھی قرآن جلاتا ہے، کبھی خاکے بناتا ہے، کبھی مسلمانوں کو زد و کوب کرتے ہیں. یہ ہمیں چیک کرتا ہے کہ ان میں کتنی بیداری ہے، کتنی غیرت ہے. اور اگر سوئے ہوئے ہیں تو وہ اگلا حملہ کرے گا، اور اگر کوئی مقابلہ کیا تو پھر تھوڑا سا رک جائے گا. یہی شیطان کا طریقہ ہے. اگر یہ وسوسوں میں مبتلا ہو گیا تو شیطان پھر دوسرا حملہ کرتا ہے، اور پھر وہ پکا مومن کو اپنا یار بناتا ہے اور وہ خواہشات نفس میں مبتلا کر دیتا ہے. انسان کو خواہش نفس کا غلام بنا دیتا ہے. سرکار کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. وہ دنیا اپنے آپ کو دوسروں کو پہچانے کی فکر میں لگی ہوئی ہے. تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ جانتے ہیں بابو غلاظت کا ڈھیر ہے، کیا فخر ہے تجھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ یاد ہے؟ اس انسان کے نخرے دیکھ، باتھ روم میں جا کے اندازہ ہو جائے گا چیز کیا ہے. خود ہی اپنی بدبو سے نہیں بیٹھ سکے گا. اس انسان کے نخرے دیکھ. سب سے عمدہ غذا جس کو قرآن نے شفا کہا، شہد کی مکھی کی الٹی ہے. میں معزز ترجمہ کر رہا ہوں. شہد کی مکھی کی الٹی. سب سے عمدہ خوشبو کیا ہے؟ ہرن کے ناف کی میل. اور دنیا نمبر لگا رہی ہے
کہ اگلے سال جو نفع نکلے گا وہ ہمیں اور وہ لاکھوں میں ملتا ہے، اور ہے میل۔ انسان کا نخرہ دیکھ، اس کا سب سے عمدہ لباس کیا ہے کہ جب پہنے گا خارش نہیں لگے گی۔ میدان جہاد میں پہنے گا، مرد کو تو مجبوراً کبھی کبھی اجازت ہوتی ہے، میدان جہاد میں پہنے گا تلوار نہیں اثر کرے گی۔ سب سے عمدہ لباس جو عورتوں کے لیے تو ہر حال میں حلال ہے، وہ ریشمی لباس ہے، ریشم کے کیڑے کا فضلہ ہے۔ ریشمی کیڑا آپ نے دیکھا، پتے کھاتا جاتا ہے، پیچھے سے دھاگا نکالتا جاتا ہے، یہ سب سے عمدہ اس کا لباس ہے دنیا کا۔ سب سے عمدہ اس کی خوراک شہد کی مکھی کی الٹی ہے، سب سے عمدہ اس کی خوشبو ہرن کے ناف کی میل ہے۔ نخرے دیکھ اس کے کہ مجھے تو نہیں پہچانتا، پہچانتا ہے۔ حکومت کی کرسی کے اوپر نخرے کرتے ہو، ٹیکسوں کے پیسوں کو برمار مار کے کھاتے ہو، کیا نخرے ہیں تمہارے؟ اپنی کوئی چیز ہوتی نخرے کر کے دکھاتے تو بات میں کھینا۔ تو بات یہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ ماں ہیچ نداریم غم ہیچ ندارے، دستدار نداریم غم پیش ندارے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا سمجھ جائے گا میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ کیا چیز ہے، کیا حیثیت ہے؟ نہ صحت دائمی، نہ حسن دائمی، نہ زندگی دائمی، نہ نعمت دائمی، چند سالوں کا مہمان۔ تو نخرے کس چیز کے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور آخرت کی فکر میں لگ گیا۔ والاحمق من اتبع ہواہا وتمنى علی اللہ، بے وقوف شخص کون ہے؟ الاحمق والعاجز من اتبع ہواہا، جو اپنی خواہش کی پیروی میں لگا ہوا ہے، کام ہر وہ کرتا ہے جو اس کو نفس کہتا ہے، جو اللہ رسول کہتا ہے وہ کام نہیں کرتا، جو اس کا نفس کہتا ہے کام وہ کرتا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وتمنى علی اللہ، وتمنى علی اللہ، چلتا ہے خواہش نفس کی اتباع میں اور اللہ کے اوپر تمنا کرتا ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے۔ یہ مزاح کرتا ہے اللہ کے نیک بندے تو نیکی کر کے استغفار کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ اتنا بے نیاز ہے کہ ہماری عبادت کو ہو سکتا ہے کہیں ردی کی ٹوکرے میں ہی نہ ڈال دے، اور گناہگار شخص یوں کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے، شیطان کے دو حملے بتا رہا ہوں۔ پہلا حملہ ہے ہوائی، شاگرد بناتا ہے، برے وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں، اور جب یہ مقابلہ کرے تو وہ چلا جاتا ہے۔ جب اس کو دوست بنا لے تو پھر دوسرا بڑا حملہ کر کے یہ جو ہے نا جی، پھر اس کے اوپر خواہش نفس مسلط کر دے، اور پھر خواہش نفس کے مطابق چل رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو شخص اللہ کی یاد سے غافل رہا، اللہ فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم سے غافل رہا تو پھر اس کے اندر ڈیرے ڈالے گا شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر اس کو دوست بنائے گا شیطان۔ جس نے ہمیں اپنا دوست نہیں بنایا، پھر راندہ درگاہ ہوگا، وہ راندہ درگاہ اس کا پھر دوست بنے گا۔ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے ہمیں بھلا دیا، فراموش کر دیا، پسے پردہ ڈال دیا، اللہ اور رسول کو نہ سمجھا، اس کے احکام کو بجا نہ لایا، ہم اس پر شیطان کو مسلط کرتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے شیطان میرا دوست ہے، اسے دوست بنا لیتا ہے۔ اب ہم نے جائزہ لینا ہے، ہم نے شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے کہ ہمارا دوست اللہ رسول ہے؟ اللہ رسول کی مان رہے ہیں، آسان تھرمامیٹر ہے، یہ چیک کرنے کا فارمولہ بڑا آسان ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایمانی مقام کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی تقوی کی زندگی کا
ادراک چاہتے ہیں کہ میں کس مقام پر ہوں، تو اللہ رسول کی مان رہے ہو تو اللہ رسول کے دوست ہو، اور اگر شیطان کی مان رہے ہو تو اس کے دوست ہو۔ یہ آسان چیز ہے، خلوت میں جائزہ لے لے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے پیغمبر کیا اس بدبخت کو آپ نے دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا رکھا ہے؟ نفس کو معبود جب بنایا جاتا ہے نا جی، پھر غصہ بھی بے جا استعمال ہوتا ہے، نظر بھی بے جا استعمال ہوتی ہے، سماعت بھی بے جا استعمال ہوتی ہے، قوت لامسہ بھی بے جا استعمال ہوتی ہے، قوت معاشیہ چلنے کی صلاحیت بھی بے جا استعمال ہوتی ہے۔ یاد رکھو یہ بات، یاد رکھو، اگر نفس کو امام بنایا، نہ ہمارا غصہ ہمارے قابو میں، نہ ہماری محبت ہمارے قابو میں، نہ ہماری زبان ہمارے قابو میں، نہ ہماری نگاہ ہمارے قابو میں، نہ ہمارے ہاتھ ہمارے قابو میں، نہ پاؤں قابو میں، نہ دل قابو میں، نہ جگر قابو میں، کوئی چیز قابو میں نہیں جب آپ نے نفس کو کر دیا۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ذرا سی خاتمہ سے غلطی ہو جائے تو مار مار کے کیا حشر کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں جن سے ہم اپنی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ انصاف ملے گا۔ کیا انصاف ہے جناب؟ غریب پر تو ہر کوئی اپنی سیاست چمکاتا ہے، اور جہاں غریب کو گھر میں بلا کے خادمہ رکھ کر غلطی کس سے نہیں ہوتی، یہاں تو جتنے بڑے ہیں ان سے اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کس خادمہ سے غلطی نہیں ہوتی؟ کس سے نہیں ہوتی؟ باغبان آگ دی جب میرے آشیانے کو، باغبان آگ دی جب میرے آشیانے کو، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے مجھے ہوا دینے لگے، جن پہ ہمیں انصاف ملنے کی امیدیں تھی ان کے گھروں سے ہی بے انصافی کے جنازے اٹھنے، بے انصافی ہونے لگی، انصاف کے جنازے اٹھنے لگے۔ باغبان نے آگ دی جب میرے آشیانے کو، تکیہ تھا جن پہ وہ پتے مجھے ہوا دینے لگے، جن پہ امید تھی وہی میرے مخالف ہو گئے۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ مرکز کیا ہے؟ آپ کا غصہ قابو میں نہیں، آپ کی نگاہ قابو میں نہیں، قلب قابو میں نہیں، پاؤں قابو میں نہیں، ہاتھ قابو میں نہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے ہاتھ اور اپنے اعضاء و جوارح کے لیے اپنا امام خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ نے امام وہی کو بنایا ہوتا، اللہ اور رسول کو بنایا ہوتا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یاد آتے۔ یہودی نے گستاخی کی، حضرت علی نے گرا دیا۔ جب وہ یہودی نیچے لیٹ گیا، اس نے تھوک دیا حضرت علی کی طرف، اور حضرت علی نے چھوڑ دیا۔ یہودی نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا پہلے گرایا تھا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، جب تم نے تھوک ڈالی مجھ پر تو میرا نفس آ گیا تھا کہ اس کو تو اب ضرور مارنا ہے کہ میری توہین کر دی ہے۔ تو جب میرا نفس آ گیا، پہلا گرانا اللہ رسول کی رضا کے لیے تھا، اب جب میں مارتا اور تو ہو سکتا ہے کہ میرے خواہش نفس درمیان میں آتا کہ میں اپنا بدلہ لیتا، اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہی ادا اس یہودی کو اتنی پسند آئی کہ اسی وقت کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ، یہ اسلام ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، میں نے جو آپ کے سامنے آیت کا سہارا لیا، لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ 22واں پارہ سورہ سبا ہے، قوم سبا کا واقعہ ہے۔ یہ اسی قوم سبا کی وہ ملکہ بھی ہے جس کو بلقیس کہتے ہیں۔ ان کے ہاں ہر وقت سیلاب آتا تھا وغیرہ، تو حکومتوں نے انتظام کیا۔ ہمارے ہاں سیلاب اور اس کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، پکا پکا۔ دنیا کے اور ملکوں میں بھی سیلاب ہوتا ہے، پھر ہم اپنے موضوع سے وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ دوبارہ ہلاکتیں نہیں ہوتی۔ یہاں ہر سال سیلاب آتا ہے، ہر سال بس رولا ہوتا ہے، ہو گیا بس ہو گیا۔ ہم نے غریب پر سیاست چمکانی ہے، پکا انتظام نہیں کرنا۔ سیلاب کا انتظام انہوں نے کیا، ڈیم بنا دیا،
اور اس کے دروازے رکھے وغیرہ، اور او نیچے خوشحالی ہو گئی، باغات ہو گئے، طرح طرح کی نعمتیں آ گئی. پورا واقعہ قرآن مجید میں. مختصر بات، ٹوکرا لے کر کوئی شخص باغ کے نیچے سے جاتا تھا، توڑنا نہیں پڑتا تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹوکرا خود ہی بھر جاتا تھا. کوئی موذی جانور یمن اس سبا علاقے میں نہیں رہ سکتا تھا، نہ بچھو، نہ مچھر، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ کوئی چیز. ہمارے ہاں تو جو جتنے علاقے شہر کے ہیں ادھر جاؤ تو جو پنجاب میں ادھر نہیں کھٹمل ملتے ادھر ملتے ہیں. وہ ہوٹل والوں نے بھی کبھی کمبل ہو سکتا ہے کبھی دھویا ہوگا یا لیا ہوگا تو وہ دھویا ہوا ہوگا. اگر کوئی شخص باہر سے قوم سبا کے اس علاقے میں چلا جاتا اور اس کے آگے پیچھے کہیں کوئی جو، کوئی کھٹمل، کوئی پسو ہوتا، اس فضا میں جیسے جاتا تھا تو وہ مر جاتا تھا. اتنی صحت بخش فضا تھی قوم سبا. اور حکم کیا تھا؟ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ، کھاؤ ان نعمتوں کو استعمال کرو. وَاشْکُرُوا لَهُ، اپنے معبود حقیقی کا شکر بجا لاؤ. شرک نہ کرو، رسم و رواج، لہو و لعب نہ کرو. قدرت کا عظیم کارنامہ ہے. ذرا اپنے علاقے میں آؤ. یکم محرم مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے. سب خاموش ہیں، کوئی اللہ والا ہوگا جو نئے سال کی برکت کی دعائیں کرے گا. اوجھل کر دیا لہو و لعب اور مچکلوں سے، مچلوں سے، اور یکم جنوری کو لہو و لعب ہو گیا. آتش بازیاں ہو گئی، طرح طرح کے خرافات میں مبتلا کر دیے گئے. اللہ نے یکم محرم کو محفوظ کر دیا. کوئی ہوں گے اللہ والے جو نئے سال کی خیر و برکت مانگیں گے. ادھر آؤ نا. پاکستان تو اللہ نے ہمیں عطا کیا 27 رمضان المبارک میں، لیکن لہو و لعب والوں سے 27 رمضان کی تاریخ گم ہو گئی، بھول گئے. اس لیے اللہ نے بلا دیا کہ یہ قوم ایسی نوسر باز ہے، بعض ایسے شر پسند ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ملنے پر یہ آتش بازیاں کریں گے، یہ لہو و لعب کریں گے، یہ شباب و کباب میں ملوث ہوں گے. اللہ نے وہ مبارک گھڑی 27 رمضان المبارک کو جب پاکستان وجود میں آیا وہ اوجل ہو گئی اور شر پسندوں کو 14 اگست یاد رہ گیا. تو بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ نعمتیں استعمال کرو، ناچ گانے نہ کرو، آتش بازیاں نہ کرو. تمہیں عظیم ملک دیا گیا، یہ وطن عزیز اتنا پیارا ہے، ظاہری طور پر بھی پیارا ہے، روحانی طور پر بھی پیارا ہے. اس میں علماء ہیں، تم قدر نہ کرو، تمہاری اپنی بدبختی ہے. اس میں بڑے بڑے قراء ہیں، بڑے بڑے حفاظ ہیں، بڑے بڑے مفسر قرآن ہیں، بڑے بڑے اللہ والے خطیب ہیں، شیخ القرآن ہیں، اولیاء اللہ ہیں. یہ اس کی روحانی نعمت ہے، اس کی جسمانی نعمت، اس کی ظاہری نعمت. اگر جاؤ نا اقبال سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے، اے ہمالا، اے ہمالا، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان. یہ کتنا پیارا ملک، اس کے اندر ظاہری طور پر بھی سب نعمتیں دے دی، آبشار دے دیے، ندی نالے دے دیے، دریا اور نہریں دے دی، سبزہ دے دیا، باغات دے دیے، اناج دے دیے. اے اللہ پاک، آپ نے ہمارے ملک کو ہر ظاہری نعمت سے نوازا، روحانی طور پر اللہ والے عطا کیے، علماء صلحاء عطا کیے. اے رب العالمین، ہماری کمزوری پہ رحم کر، ہمیں کوئی اچھا حکمران صلاح الدین ایوبی جیسا بھی عطا کر دے. بس اس نعمت سے ہم محروم ہیں.
کہ ہمیں شروع سے لے کر ایسی بدقسمتی ہماری ہی ہے کہ اچھا حکمران نہ باشندوں کو بلند و بالا کرنے والا یا ملک کو عروج بخشنے والا ایسا حکمران نہیں ملا. ملک اچھا ملا, اندر سے روحانی پیشوا اچھے ملے. تو فرمایا لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال. ہم نے قوم سبا کو اتنا نوازا, ہر طرح کے باغات عطا کیے اور انہیں حکم دیا کلو, کھاؤ پیو واشکروا لہ. بس تم سے ڈیمانڈ یہ ہے اور تمہارے اپنے فائدے کی ہے, تم سے یہ التماس و درخواست یا یہ تبلیغ ہے تمہارے لیے کہ ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ, شرک نہ کرو, کفر نہ کرو, بت پرستی نہ کرو, رسم و رواج, لہو و لعب, الل تللو میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو, اپنے محسن حقیقی کا شکر بجا لاؤ. نہیں شکر بجا لاؤ, قدرت نے ڈیم توڑ دیا, ختم ہو گیا سارا نظام وغیرہ. دوستو بعد بین اسفارنا وظلموا انفسہم, اتنے بدبخت تھے. یہ یمن سے شام جاتے تھے تو قدرت نے اتنی مہربانی کی تھی, انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی برکت سے 13 پیغمبر علیہ السلام 13 پیغمبر یک کے بعد دیگرے ان پر آتے رہے, ان کو سمجھاتے رہے. لیکن لوگ مولوی کی بات نہیں مانتے. اس کے پاس آئے کیا, یہ تو خود چندہ لیتا ہے. کیوں مولوی مالدار ہوتا تو لوگ اس سے بات مانتے نا. اس کی پیغمبروں کی بات بھی لوگوں نے ٹھکرائی, جیسے اب ہو رہا ہے. علماء چیخ رہے ہیں حق کیا ہے, باطل کیا ہے, لہو و لعب کیا ہے, اسلام کیا ہے. لوگوں کو نہیں سمجھ آتی بات. اور ایک جاہل قسم کا بندہ جو عربی عبارت بھی نہ پڑھ سکتا ہو, جس کا کوئی استاد نہ ہو, لیکن وہ لوگوں کو کیوں پسند ہے؟ وہ علماء کی بدنامی کرتا ہے, وہ صحابہ کی بدنامی کرتا ہے, وہ ازواج مطہرات کی گستاخی کرتا ہے. اور یہ مسلمان کو وہ لیڈر بڑا پسند ہے جس کا استاد کوئی نہیں ہے. میں نے ایک مقولہ سنا تھا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا شیطان پیر ہوتا ہے, جس کا کوئی استاد نہ ہو اس کا شیطان استاد ہوتا ہے. میں پہلے تو سوچتا رہا کہ یہ مقولہ ہے. جب مطالعے کی سیر کرتا ہوا, کتابوں کی سیر کرتا ہوا گزرا تو یہ مقولہ نہیں, یہ حدیث ہے باقاعدہ کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو شیطان استاد ہو. جب اللہ رسول کی نہیں مانے گا تو کس کی مان رہا ہے؟ پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ جب اس کا پیر نہیں ہے, کوئی رہبر نہیں ہے, کوئی مصلح نہیں, کوئی مرشد نہیں, تو وہ کیا ہے اس کا پیرو؟ کس کی وہ بات مان رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ناشکری کی پیغمبروں کی 13 پیغمبر آئے قوم سبا کی طرف, یکے بعد دیگرے وہ آتے رہے, سمجھاتے رہے. لوگوں نے کان نہیں دھرے. ان کے پاس باغات تھے, بڑی بڑی زمینیں تھی, وہ چودھری تھے, وہ لوٹ کر فری دسترخوان بھی لگاتے تھے. سمجھتے ہو لوٹ کر فری دسترخوان لگانا کوئی کمال نہیں ہے. رزق حلال لوگوں کو کھلاؤ جو آپ کا کھانا کھا کر عبادت میں مصروف ہو جائیں. جیسا رزق کھائیں گے ملنگ ایسا ہی وہ کام بھی پھر کریں گے. انہوں نے ناشکری کی ہے, عذاب آیا. میں نے بتایا ان پر اللہ کی نعمت کیا تھی. یہ یمن سے شام جاتے تھے تو قدرت نے ایک نظام کیا. ایسا نہیں ہے کہ اب جیسے ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں جہاں بندہ صبح سے لے کر ظہر تک چلتا ہے اور پھر آرام کی ضرورت پیش آتی ہے. وہاں ایک بستی قدرت نے آباد کر دی. جب ظہر کے بعد چلتا ہے مغرب تک تو مغرب کے جہاں پہنچتا ہے وہاں قدرت نے ایک بستی آباد کر دی کہ خود ہی آرام کرو, پھر صبح تازہ دم ہو کر سفر کرو. تو یہ کہنے لگے بعد بین اسفارنا, ہمیں یہ پسند نہیں ہے. وہ جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں منو سلوا نہیں پسند, جی ہمیں تو لہسن چاہیے, پیاز چاہیے. یہ کو لگتا ہے ارائی تھے, ان کو لہسن اور پیاز بھی بڑا پسند تھا. مولانا ایک عبداللہ درخواستی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ گزرے بڑے بزرگوں میں سے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بنی اسرائیلی لگتا ہے ارائی تھے, ان کو لہسن اور پیاز اور ادرک اور یہ چیزیں بڑی پسند تھی. منو سلوا کے بجائے قدرت سے وہ بصلہا و فومہا و عدسہا, دال چاہیے ہمیں تو فلان چاہیے. قدرت نے کہا اچھی کہ جاؤ نعمت کی, یہ بھی ایسی. کہنے لگے قالوا باعث بین اسفارنا وظلموا انفسهم وجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور.
کہنے لگے ہمیں یہ سفر کی سہولتیں پسند نہیں ہیں، مشقت ہونی چاہیے، پسینے نکلنے چاہیے، میل ہونی چاہیے۔ قدرت نے کہا ہم نے پھر ان کو جو کچھ دیا تھا وہ واپس لے لیا اور انہیں زندگی کا افسانہ بنا دیا۔ مزقناہم کل ممزق، ہر نعمت توڑ پھوڑ دی اور نشانیاں حاصل کرنے والے، صبر کرنے والوں کے لیے بڑے عبرت کے سبق رکھ دیے۔ جب ناشکری کرتا ہے انسان تو گنہگار ہو جاتا ہے۔ ایک قرآن کا بڑا عظیم ضابطہ ہے، سبق یاد رہے گا تو بہت اچھا ہے۔ 8واں پارہ فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر بندے شکر گزار نہیں ہوتے۔ یہ پورا رکوع ہے، آپ کو حوالہ دے دیا ہے، رکوع نمبر 9 پارہ نمبر 8۔ اکثر بندے شاکر نہیں ہوتے، تو اس کی ضد کیا ہے؟ ناشکرے ہوتے ہیں۔ جب ناشکرے ہوتے ہیں تو پھر شیطان کی مانتے ہیں۔ وہ ناشکرا تھا، جنت میں رہتا تھا، سب نعمتیں استعمال ہو رہا تھا، کر رہا تھا، معلم الملائکہ تھا، اور جب اللہ کا حکم آیا تو اس نے آدم کو یہ دیکھا کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ یہ نہیں دیکھنا تھا کہ آدم مٹی سے پیدا ہوا، دیکھنا یہ تھا کہ حکم کس نے دیا ہے، سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا۔ راندہ درگاہ ہو گیا، اور فرمایا کہ جو شاکر بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اور جب شکر گزار نہیں ہوتا تو پھر شیطان کا فرما بردار ہوتا ہے اور گناہ گار ہوتا ہے، پھر شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے، جب شیطان کے انسان کنٹرول میں ہوتا ہے تو زندگی کے اندر 3 چیزیں اس سے چھن جاتی ہیں، 3 چیزیں اس سے چھن جاتی ہیں۔ توجہ سے فرمایا جزاء المعصیت الوہن فی العبادہ والضیق فی المعیشہ والتعثر فی الحلال۔ جب اللہ ناراض ہوا، یہ شیطان کا بندہ بن گیا، اللہ رسول کا فرما بردار نہیں بنا، سب سے پہلا حملہ اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی کا جو ہوا، جزاء المعصیت الوہن فی العبادہ، اس کا نیکی میں دل نہیں لگے گا۔ یہ سب سے پہلے ناراضگی اللہ کی اس پر متوجہ ہوئی، نیکی پر دل نہیں لگے گا۔ اذان کے بعد اس کو اپنے دفتر کی فائلیں یاد آ جائیں گی، اذان کے بعد اس کو اپنی دکانوں کا نظام سیٹ کرنا یاد آ جائے گا، اذانوں کے بعد اپنے بستر کا کمبل درست کر کے اپنا اوڑھنا یاد آ جائے گا۔ جو اللہ والا ہوگا، جس کا دل بیدار ہے، وہ اٹھے گا، اللہ رسول کا نام لے کے اللہ کا حق ادا کرنے میں لگ جائے گا۔ پہلا حملہ گنہگار پر یہ ہوگا کہ اس کو عبادت میں دل نہیں لگے گا، اور دوسرا حملہ یہ ہوگا رزق ہوگا، برکت اٹھ جائے گی، تنگی میں مبتلا ہوگا معیشت کے لحاظ سے، اور تیسری بات یہ ہوگی کہ حلال چیزوں میں بھی اس کو سرور نہیں آئے گا، اس نے اپنا مزاج بدلا ہوا ہے۔ اس بدبخت کو حرام کاموں میں سرور آتا ہے، جو حلال چیزیں گھر میں موجود ہیں اس کو ان میں سرور نہیں آتا۔ ادھر آؤ، میدان قیامت میں ایک ندا لگائی جا رہی ہے، ینادا یوم القیامہ، ینادا یوم القیامہ لیقم الحمادون فتقوم زمرہ، فتقول زمرہ، تقوم زمرہ، فینصب لهم لواء فیدخلون الجنہ، وقیل من الحمادون، قال الذین یشکرون اللہ تعالی علی کل حال۔ میدان قیامت میں ایک ندا لگے گی، آواز آئے گی، کہاں ہے حماد؟ ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی میدان حشر میں، ان کے لیے ایک پھر جھنڈا نصب کیا جائے گا، بتایا جائے گا، اعلان ہوگا، وہ حمادون جتنے ہیں وہ اس جھنڈے کی پیروی میں چلے جائیں، ادھر جائیں، اور اس فرشتے کو حکم ہوگا یہ جتنے حمادون
تیرے جھنڈے کے قریب آ رہے ہیں، ان کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کر دو۔ آواز آئے گی، یہ پوچھا جائے گا یہ حمادون کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا الذین یشکرون اللہ تعالی علی کل حال، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے۔ آج کے تقریر کا، بیان کا، سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ ہم سب اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں، اللہ مرزقنا قلبا شاکرا لسانا ذاکرا بدنا صابرا۔ میرا کہنا آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔